بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ چلو آج بناتے ہیں بہت ہی سمپل کیک ہے، فریش کریم کا کیک ہے۔ میں نے فریش کریم لیا ہے اور اس میں پاؤڈر شوگر ملایا ہے۔ پاؤڈر شوگر تو تھا نہیں، اس کو گرائنڈر میں گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنا دیا اور اس میں ڈال دیا، اور اس کو بس تھوڑا سا بیٹ کرنا ہے کہ یہ فلفی ہو جائے۔ پھر اس کے اندر ہم ڈال دیں گے کریم چیز۔ اوکے، کریم چیز آپ کوئی بھی سستے سے والا بھی لے سکتے ہو، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ڈال کے اس کا ٹیسٹ اور بھی امیزنگ ہوتا ہے۔ اچھا، میرا مقصد آپ لوگوں کو اس کی ریسیپی نہیں بتانی تھی، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے سب کو آتی ہوگی۔ اگر سافٹ چیز کا وہ بنتا ہے نا کریم کیک کے لیے، تو اس میں بٹر ڈلتا ہے۔ اوکے، بٹر ہوگا، شوگر ہوگا اور سافٹ چیز ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا، اگر اس سے فلاور بناؤ گے نا تو فلاور گرتے نہیں ہیں، وہ خراب نہیں ہوتے، لیکن میری نظر میں اس کا ٹیسٹ بھی اتنا امیزنگ نہیں ہوتا جتنا فریش کریم کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ گھر میں بنا رہے ہو، کسی اور کے لیے نہیں بنا رہے ہو، کسی بڑے سے اس کے لیے نہیں بنا رہے ہو نا، تو بہتر ہے کہ فریش کریم کا یوز کرو، کیونکہ اس کا ٹیسٹ امیزنگ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو ڈیزائن کیا ہے وہ خراب ہو جائے، کوئی فلاور بنایا ہے وہ خراب ہو جائے، اسپیشلی اس میں کلر ڈال دو نا تو وہ بس جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ اوکے، تو آپ لوگ ایسا کرو کہ بٹر، سافٹ چیز اور شوگر کا یوز کرو انسٹیڈ آف ڈبل کریم۔ اچھا، آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ میں کس طرح بنا رہی ہوں۔ بہت بیسک سا ہے، اس پہ کیک لے کے اس پہ تھوڑا سا شوگر کا پانی ملایا ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، یہ کیک اور بھی سافٹ ہو جاتا ہے، اوکے، اور مزے کا دکھتا ہے۔ اچھا، اس دوران اگر آپ لوگ چاہو نا تو اس درمیان میں فروٹ بھی رکھ سکتے ہو، اس کا ٹیسٹ اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی میرے پاس فروٹ اویلیبل نہیں تھا، اور اسپیشلی اگر اس میں مینگو اور اسٹرابریز رکھو نا تو اس کا ٹیسٹ امیزنگ ہو جائے گا۔ یہ کریم اور فریش فروٹ کا کیک بہت ہی واو لگتا ہے۔ چلو یہ تو بنتا رہے گا، آپ لوگ دیکھتے جاؤ۔ چلو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے بچپن کی کچھ یادیں شیئر کرتی ہوں۔ میں جس ایج میں ہو سکتا ہے میرے ایج میں جو لوگ ہیں نا وہ میرے ساتھ اس کا وہ ہوگا کہ ہاں ایسا بچپنا ان کا بھی گزرا ہے، ہو سکتا ہے نہ بھی گزرا، ہو سکتا ہے گزرا بھی ہو، مجھے نہیں معلوم۔ لیکن جب ہم بچے ہوتے تھے نا تو یہ سویٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، بہت ہی کم ہوتے تھے۔ فار ایگزامپل، ہمارے گھر پہ سوجی کا حلوہ سال میں 3 ہی بار بنتا تھا، اوکے، میکسیمم 3 بار بنتا تھا، اور اس کے لیے ہم اتنے خوش ہوتے تھے۔ چھوٹے اور بڑے عید پہ بنتا تھا، اور ایک محرم میں بنتا تھا، اور یا پھر زیادہ سے زیادہ 12 ربیع الاول کو بنتا تھا، اوکے۔ تو ہم خوشی سے پراپر پاگل ہوتے تھے کہ مطلب اللہ ہمیں تو وہ ملے گا، آج سوجی کا حلوہ ملے گا، اور میری ماں بناتی بھی اس کو امیزنگ یار۔ یا یہ تو کہ وہ میری ماں بناتی اچھی تھی، اور یا یہ کہ بہت کم ملتا تھا تو اس کی قدر زیادہ تھی، مجھے نہیں معلوم، ان میں سے کوئی نہ کوئی تو ہوگا۔ تو ہم کیا کرتے تھے، اور پراٹھے ہمیں بھی اسی طرح سال میں 6-7 مرتبہ ہی ملتے تھے، اس سے زیادہ نہیں ملتے تھا۔ اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ غربت تھی، دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ ماشاء اللہ 7 بہن بھائی ہم تھے، یہی اسی طرح میرے چچا کے بچے تھے، اسی طرح میری پھوپھی کے بچے تھے، تو سارے مل کے نا 20 بچے سے اوپر ہو جاتے تھے، 20-25 بچے ہو جاتے تھے گھر میں، اور پھر بڑوں کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کرو، اوکے، میں صرف بچوں کو کاؤنٹ کر رہی ہوں۔ تو ان کے لیے پراٹھے بنانا، ان کے لیے حلوہ بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا، مطلب بڑے بڑے دیگ بنتے تھے، پراپر اس پہ محنت کرنی پڑتی تھی، لیکن ہم بھی بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ مطلب ہر نوالا ہمارے لیے ایسے ہوتا نا، ہر نوالے میں عید تھا، بس ختم۔
لیکن جتنی چیزیں بڑھتی جا رہی ہے، جتنے سہولیات بڑھتی جا رہی ہے، اتنا اس کا قدر ختم ہو رہا ہے، اتنی اس میں خوشی میری نظر میں، مجھے نہیں معلوم آپ لوگ میرے کے ساتھ متفق ہو کہ نہیں اس بات میں، کہ آج کل کے بچوں میں اس کو دیکھے نا وہ خوشی نہیں ہوتی، جیسے ایک چھوٹی اور کہ ہمیں عید پہ چھوٹی عید پہ بڑی عید پہ کپڑے ملتے تھے، نئے کپڑے، یا پھر کسی کی شادی ہوتی تھی یا پھر کسی کی انگیجمنٹ ہوتی تھی، اسی ٹائم پہ ہمیں نئے کپڑے ملتے تھے. یہ نہیں کہ کسی کے گھر پہ پارٹی ہے، کسی کے گھر پہ دعوت ہے یا کسی کے گھر پہ جانا ہے تو ہمیں نئے کپڑے ہوں گے. نہیں 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 نہیں، صرف سال میں 3 بار یا 4 بار ہمیں نئے کپڑے ملتے تھے. اوکے، اور یا زیادہ سے زیادہ سردی آ رہی ہے تو سردیوں کے کپڑے مل گئے، وہ بھی بہت لمیٹڈ. اوکے، وہ شائنی وائنی کچھ بھی نہیں ہوتے تھے، کوئی خاص فینسی وینسی کپڑے نہیں ہوتے تھے. لیکن اس کی خوشی جتنی تھی نا، مجھے نہیں معلوم کہ آج کل جو ہمارے وارڈروب بھری ہوئے نا کپڑوں سے، اس سے ملتی ہوگی. تو جتنی چیزیں میری نظر میں کم ہوتی ہیں نا، اتنا ہی اس کا قدر زیادہ ہوتا ہے، اتنی اس میں خوشی ہوتی ہے، اتنی اس میں ایک وہ ہوتا ہے. دوسرا، اپنے بچپن کی ایک دوسری بات مجھے یاد آ جاتی ہے کہ جب عید ہوتی تھی نا تو ہم کیا کرتے، اپنے کپڑے چھپا کے رکھتے تھے. ہر کوئی ہمارے سارے کزن ایسا کرتے تھے. مجھے نہیں معلوم کہ دوسرے گھروں میں ایسا ہی ہوتا تھا یا صرف ہمارے گھر میں ایسا ہوتا تھا. ہر کوئی اپنے کپڑے چھپا کے رکھتا تھا، بلکہ عید کی رات تو اپنے کپڑے سرہانے کے نیچے رکھتا تھا. ایسا نہ ہو کہ دوسرا بچہ اٹھ کے میرے کپڑے دیکھ نہ لے اور میری سرپرائز اسپوائل نہ ہو جائے. اور پھر صبح کو اٹھ کے نا ہر کوئی کونا ڈھونڈتا تھا، چھپکے سے اپنے کپڑے پہنتا تھا کہ پھر آل دا سڈن نکل آئے کہے کہ تدا. تو اس کی خوشی یار ابھی تک جب بھی میں یاد کرتی نا، میرے منہ پہ ایک بڑی سی ہنسی، بڑا سا اسمائل آ جاتا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی بھی بچپنا اسی طرح واو گزرا ہوگا، اسی طرح آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا. مجھے ایکچولی اپنے بچوں کو بٹھا کے ان سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا ان کو بھی اتنی خوشی ملتی ہے چیزیں دیکھ کے، کیا ان کو بھی اتنی خوشی ملتی ہے سویٹ دیکھ کے. کیونکہ مجھے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا کچھ ہے، کیونکہ جو خوشی ہمیں ملتی تھی نا وہ انلمیٹڈ یار. وہ تو ہم انتظار کرتے تھے کہ کب وہ 10 دن رہ گئے ہیں رمضان، اس میں کیا کہتے ہیں عید کے لیے، ابھی 5 دن رہ گئے، ابھی 4 دن رہ گئے ہیں، اور میرے کپڑے سلے کہ نہیں سلے. اور نئے جوتے نہیں ملتے تھے ہر دفعہ عید پہ، نئے جوتے نہیں ملتے تھے. اور جو جوتے پرانے والے ہوتے تھے نا، اس کو صاف ستھرا کر کے چمکا کے مطلب پالش والش کر کے اس کو رکھ دیتے کہ اچھا ہم نے تو عید پہ یہ پہننا ہے. ایسی بہت باتیں کر لی، تو چلو اس کے ساتھ میں وہ کرتی ہوں ختم کرتی ہوں اپنے ویڈیو کو. کہ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے ایک، بہت مجھے اچھا لگتا ہے. کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو چلو اس عہد کے ساتھ کہ کوشش کرتے رہیں گے، اسی طرح ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے. انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ ہمارا بھی دن ہوگا، اور نہ بھی آئے تو چلو انجوائے تو کر لیا نا، چٹ چیٹ تو آپ لوگوں کے ساتھ کر لی. جو بھی بندہ میرے بات سے تھوڑا سا بھی متفق ہے یا ان کا بچپنا سملرلی میرے بچپنا کے ساتھ طرح گزرا ہے نا، تو آپ لوگ کامنٹ باکس میں ضرور لکھنا. اس سے کچھ اور نہیں ہوگا، میری حوصلہ افزائی ہوگی کہ میں آولی پاولی نہیں بول رہی ہوں. میں بس ایسی باتیں نہیں کر رہی ہوں پاگلوں کی طرح کہ بس بولتی جا رہی ہوں، کچھ بھی بولتی جا رہی ہوں. لیکن اینی وے اپنا خیال رکھنا،
اپنے دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، اپنے دعاؤں میں فلسطین کو یاد رکھنا، لبنان کو یاد رکھنا، سوڈان کو یاد رکھنا۔ انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ آپ لوگوں کی بہن عروج۔